رفتار کا بھی تذکرہ نہیں کیا، مطلقاً 500 سال کا تذکرہ کیا۔ آنے والے کل وقت میں شاید کوئی ایسی چیز ہو جو اس سے بھی زیادہ سبک رفتار ہو، تو لہٰذا فرمایا یہ اتنی بڑی مسافت ہے۔ پھر آسمان کی جو موٹائی ہے، فرمایا اس کی مسافت بھی اتنی ہی ہے، جتنی زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، اتنی آسمان دنیا کی موٹائی بھی اتنی ہی ہے۔ پھر فرمایا اس سے لے کر دوسرے آسمان تک کا سفر فاصلہ وہ بھی اتنا ہی ہے، پھر اس کی موٹائی بھی اتنی ہی ہے۔ پھر یہاں تک کرتے کرتے 7 آسمانوں کے درمیان، ہر آسمان کے درمیان موٹائی اور اس کا سفر اتنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جہاں ہے، پھر اس پہ پانی ہے، اس پانی پہ اللہ کی کرسی ہے۔ وہ کرسی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کرسی کا ایک جوڑ، جوائنٹ، 7 زمین 7 آسمان اس کے ایک کونے پہ نظر آتے ہیں۔ وہ کرسی کیا ہے؟ اور دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ تخت ہوتا ہے، اس کے اوپر کرسی ہوتی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ کرسی نیچے ہے، تخت اس کے اوپر ہے۔ اب جب کرسی کا یہ عالم ہے، اس تخت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ انسانی احاطے میں نہیں آ سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی ذات تو ہے نہیں کہ ایک جگہ پر، تو فرمایا وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ایک تو اس کرسی کا تذکرہ کہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، دوسرا اس کرسی سے یہاں علم مراد لیا گیا، اقتدار مراد لیا گیا۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا علم زمین و آسمان کی جتنی تخلیق ہے اس کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے زیادہ وسیع ہے۔ تو اب وہ رب جب اتنے فاصلوں کا تذکرہ کیا گیا تو ایک آدمی پوچھتا ہے اللہ میں یہاں قریب آدمی ہو تو اس تک پہنچنے میں اتنا وقت اور دقت ہے، تو جو اتنے دور بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ کیسے بات کروں کہ اگر رب مجھ سے دور ہے تو میں پھر لاؤڈ اسپیکر لگا کر چلاؤں، میں زور لگا کر آواز دوں، تو میں کیسے کیا کروں، کس طرح رب تک پہنچی میری آواز؟ تو یہ سوال ہو رہے ہیں، تو ایسے میں قرآن اترتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے مجھ سے آپ سے سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قریب، انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ کتنے قریب ہیں، کتنا قرب ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری زندگی کا رشتہ تم سے اتنا قریب نہیں جتنا تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ اللہ اتنا قریب رب۔ اب اتنے قریب رب کو پکارنے کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہے؟ دعا کو کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا بھی مستقل عبادت ہے۔ تو جس طرح اللہ کے غیر سے دعا، اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا، اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا ناجائز ہے، اسی طرح کسی غیر کے سامنے دعا کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ کسی غیر کے سامنے دعا کرنا کہ تو میری بگڑی بنا، یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ جب عبادت اللہ کے لیے تو عبادت کا مغز کسی غیر کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا عبادت کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت، وہی اس کا مستحق ہے۔
اور دعا بھی اسی سے کی جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے مسئلہ وسیلے کا، کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یاد رکھو وسیلے کی کئی صورتیں ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو بالاتفاق درست ہیں، جو بالاتفاق درست ہے وہ ہے اپنے اعمال کا وسیلہ، اپنے اعمال کا وسیلہ جو بالاتفاق درست ہے، کہ اپنے اعمال کا وسیلہ پکڑ کر، وسیلہ کہہ کر دعا کرنا، یہ بالاتفاق درست ہے۔ کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ وہ 3 افراد جو جا رہے ہیں، شدید راستے میں بارش ہو جاتی ہے اور ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور بارش اتنی ہوتی ہے کہ سلائیڈ آ جاتی ہے اور وہ پہاڑ غار کے منہ پہ آ جاتا ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، فون سسٹم ہے نہیں، دنیا سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہے نہیں، اتنی جان ہے نہیں اتنی بڑی پہاڑی کو آگے سے ہٹا سکیں، اب کوئی اور آواز سننے والا نہیں، صرف ایک اللہ ہے، اللہ۔ اب تینوں لوگ اللہ کو ماننے والے کہنے لگے ہم پھنس گئے، کیسے نکلیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر اس سے نکلنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کے کسی اہم عمل کو وسیلہ بنا دیا جائے۔ ایک نے کہا پروردگار عالم، میرے پاس ایک مزدور آیا، مزدوری کی، پھر وہ مجھ سے مزدوری لیے، اس کا بقایا تھا، چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے بکریاں لی اور پھر وہ بکریاں بڑھتی گئی۔ ایک عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میرا کوئی بقایا تھا آپ کے پاس، تو اگر وہ آپ مجھے دے دے۔ میں نے کہا یہ جو پوری وادی میں بکریاں ہیں، پورا ریوڑ، یہ ہے تیرا؟ اس نے کہا میری تھوڑی سی مزدوری تھی، کچھ چند درہم تھی۔ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں میرے؟ میں نے کہا نہیں مذاق نہیں ہے، بس میں نے تیری اس مزدوری سے بکریاں لی تھی، اللہ نے برکت دی، اتنی بن گئی ہیں، جاؤ لے جاؤ۔ تو کہا اللہ میرا یہ عمل صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تھا۔ آپ ذرا دیکھو ہمارے ہاں باہر لوگ دوسرے جگہوں سے آتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ہم یہ ہو کر کے جی ہم یہاں کے بڑے سردار ہیں، بڑے کھڑپینچ ہیں، یہ غریب آدمی ہے، غریب الدیار آدمی ہے، اور اس کے پیسے دبا دیتے ہیں۔ کتنے دبائیں گے؟ 150 روپیہ، چاخ مارنے والی بات نہیں، اور اپنی بڑی سرداری دکھائیں گے، جی ہو اسے پھٹانے کی یہ کر دیتا۔ میرے دوستو یاد رکھو یہ وہ رویے ہیں جو قوموں کا پتہ دیتے ہیں کہ قوم اخلاقی طور پر کہاں پہ کھڑی ہے۔ یہ وہ رویے ہیں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ مزدور کو مزدوری دے سکتا تھا کیونکہ اس کا استحقاق تھا، جو درہم بنتے تھے کہ بھائی بابا یہ ہیں باقی جاؤ، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ سارا بکریوں کا ریوڑ تیرا ہے، تو اللہ یہ عمل صرف تیرے لیے تھا، اگر یہ عمل تو نے قبول کیا تو آج اس مصیبت سے اللہ اس عمل کا وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، اللہ اس پہاڑ کی اس تکلیف سے، اس مصیبت سے نجات دلا۔ جو ہی دعا کی تو پہاڑ سرک گیا، اللہ اکبر، سرک گیا، ہل گیا اپنی جگہ سے، لیکن راستہ اتنا نہیں بنا کے نکل سکے۔ اب دوسرا کہنے لگا پروردگار عالم، میری ایک چچا زاد تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس آئی، مجھے قرض دو، پیسے دو۔ میں نے کہا اس شرط پر کہ میں بدکاری کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسے چاہیے، اور جب میں اس پر پوری طرح قادر ہو گیا تو اس نے یہ کہا اتق اللہ، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیوں ان چند ٹکوں کے عوض میری عزت سے کھیل رہا ہے؟ تو کہا اللہ
صرف تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے وہاں پر بدکاری نہیں کی، اے اللہ صرف تیرے اس خوف کی وجہ سے اگر یہ عمل قابل قبول ہے تو اے اللہ آج اس تکلیف سے نجات دلا۔ تو جب یوں ہی دعا کی تو پہاڑ پھر سرکا، پھر راستہ نظر آیا، روشنی آنے لگی، لیکن راستہ اتنا نہیں ہے کہ نکل سکیں۔ اب تیسرے نے کہا رب العالمین میرے بوڑھے والدین تھے، میرا معمول تھا کہ میں بکریاں چراتا تھا، اور جب تک سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا، جب وہ پیتے تھے پھر میرے بچے پیتے تھے۔ ایک دن میں بکریاں لے کر دور چلا گیا، واپس آیا تو والدین سو چکے تھے، بچے بھوکے تھے، وہ دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے گوارا نہیں کیا کہ میں اور میرے بچے دودھ پی کر سوئیں اور میرے والدین بھوکے سو جائیں۔ اب یہ بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں والدین کو جگاؤں، ابا اٹھ پی دودھ، اماں اٹھ دودھ پی، نہیں، یہ ان کے پروٹوکول کے خلاف تھا۔ میں گلاس لے کر کھڑا ہو گیا کہ شاید رات کے کسی پہر ان کی آنکھ کھل جائے۔ میں گلاس لے کے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں ان کے سامنے گلاس لے کے کھڑا ہوں۔ اے اللہ اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دلا۔ تو جو ہی یہ دعا کی تو آگے سے پہاڑ سارے کا سارا ہل گیا اور راستہ نکلا اور باہر آ گئے۔ اب یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ دروس اور عبر ہے۔ ایک طرف آج ہم میں سے ہر ایک شخص یہ سوچے کہ اللہ نہ کرے ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ ذرا گریبان میں جان کر دیکھیں، کوئی عمل زندگی میں ایسا کیا ہے کہ جس کو ہم وسیلہ بنا سکیں؟ کوئی ایسا عمل کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا؟ کوئی اپنے پاس کوئی چیز ہے ایسی؟ پوری زندگی گزر گئی، 60 سال 70 سال گزر گئے، کوئی عمل ہمیں اپنے نامہ اعمال میں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم کہہ سکیں کہ اللہ ٹھیک ہے نماز روزہ کرتے ہیں، دنیا کرتی، انہوں نے نماز روزے کا تذکرہ نہیں کیا۔ آپ ذرا دیکھیں تینوں جن چیزوں کا وسیلہ بنایا گیا وہ تینوں معاملات تھے۔ والدین کے ساتھ معاملہ، عزیز و اقارب کے ساتھ معاملہ، مزدور کے ساتھ معاملہ، تینوں معاملات تھے۔ ہم نماز تو پڑھ لیں گے، تسبیح رکھ لیں گے، ذکر کر لیں گے، ضربیں لگا لیں گے، لیکن معاملات میں استاذی کرتے ہیں۔ چلے لگ جائیں گے، 4 مہینے 7 مہینے لگ جائیں گے، لیکن جب معاملات کریں گے تو معاملات میں ہم درست نہیں ہیں۔ اصل معاملہ ہے میرے دوستو کہ جو بندہ بندے کے ساتھ درست نہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے چھوٹی سی منفعت کے لیے تمام اخلاقی زاویے بھول جاتے ہیں، تمام اخلاقیات چھوٹی سے مفاد کے لیے۔ حالانکہ ملنا جلنا کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے اللہ پر اعتماد کیا ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک، ان کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مکان فروخت کرنا چاہا، ایک پارٹی آ گئی، امام صاحب سے سودا طے ہوا، ابھی بات چل رہی ہے کتنے دیں گے؟ 2000 درہم میں مکان کا سودا ہوا۔
ابھی کوئی اقرار نہیں ہوا، کوئی قول معاہدہ نہیں ہوا، آفر کی کہ اتنے کا ہم لیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، آپ بعد میں پھر کہیں کسی وقت آ جائیں۔ دوسرے دن اور جو لوگ تھے ان کو پتہ چلا تو دوسری پارٹی آ گئی، اس نے آ کر ڈبل قیمت دی، ڈبل قیمت، دگنی قیمت، کہا جی دگنی قیمت سے ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں دوں گا۔ کیوں جی؟ آپ کا سودا ہوا؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے کہ کل جب اس بندے نے آفر کی تھی تو میرے دل نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ سودا کر لوں، تو بس دل نے ایک ارادہ چھوٹا سا باندھا ہے، تو میں 4 پیسے زیادہ کی وجہ سے اس دل کے ارادے کو بدلنا نہیں چاہتا۔ اللہ، یہ سننا بڑا آسان ہے، یہ سننا بڑا آسان ہے، کرنا بہت اوکھا ہے، کرنا بہت اوکھا ہے۔ یہ کوالٹیز کچھ لوگوں میں ہوتی ہیں۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، ہمارے غازی ملت سردار ابراہیم صاحب کا بھی بالکل تقریباً ایسا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے مکان کا سودا کیا، ایک پارٹی نے ان کو آفر دی اور ابھی کوئی سودا طے نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں سودا۔ دوسرے دن دوسری پارٹی آ گئی، قیمت کئی گنا بڑھا کر، تو انہوں نے کہا نہیں، کل ایک بندے سے بات ہو گئی تھی، بس ٹھیک ہے، جو پہلی بات ہو گئی بس وہ ٹھیک ہے۔ یہ کوالٹیاں، یہ روایات ہم سے اٹھتی جا رہی ہیں۔ ہم نے دین صرف چند چیزوں کو سمجھ لیا، دین ساری چیزوں کا نام ہے میرے دوستوں۔ تو گزارش کر رہا تھا کہ سب سے پہلا اہم وسیلہ، وہ وسیلہ ہے اعمال کا۔ تو اعمال کا وسیلہ بالاتفاق جائز ہے، درست ہے، لیکن زندگی میں کوئی ایسا عمل تو کیا ہو کہ جس کو پیش کیا جا سکے۔ کیا عمل پیش کر سو؟ اے اللہ جڑا لوگوں کی ٹھگیا، اگر تو کی ٹھگنا پسند آیا ہوا تو ایسا کی فلانی ہے، اے اللہ جڑا لوگوں کی ہاتھ لایا وہ تو کی پسند آیا ہوا تھا، کیا عمل ہے؟ لہذا ہم زندگی میں کوشش کریں کہ کوئی ایسا عمل تو کل میدان محشر میں لے کے چلے جائیں کہ اللہ یہ عمل تھا صرف تیری ذات کے لیے، یہ صرف تیری ذات کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے مدینے میں ایک گھر تلاش کیا، سب سے دور، بالکل کنارے پہ ایک بوڑھی اماں رہتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو اس کا کام کر، نبی نہیں ہے بیچاری، تو اس کا گھر کا کام چھوٹا موٹا کر لوں۔ تو میں صبح گیا تو دیکھا ہر چیز مرتب ہے، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، سارا۔ میں نے کہا اماں یہ کس نے کیا یہاں؟ تیرے دی کوئی اولاد نہیں، کوئی بچے نہیں؟ کہا بیٹا پتہ نہیں، ایک بندہ آتا ہے صبح آ کر صفائی بھی کرتا ہے گھر کی، پھر دودھ بھی، راشن بھی، ساری چیزیں کھانا دے کر تو مجھے چلا جاتا ہے، اور شام تک میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، وہ کبھی بولا ہی نہیں۔ اب یہ تھوڑے سے ٹھہرے گئے، پھر وہ ساری چیزیں مرتب، وہ اس سے پہلے چلا گیا۔ پھر تیسرے دن پھر اور سویرے گئے، پھر وہ چلا گیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں اس کا پتہ تو کریں گے کون ہے، اتنے سویرے آتا ہے۔ تو سیدنا عمر بیٹھ گئے تو دیکھا ایک بندہ آیا، آ کر گھر صاف کیا، جھاڑو لگایا، کھانا تیار کیا، اماں کے لیے رکھا۔
رکھ کر جانے لگے تو عمر نے بازو سے پکڑ لیا، کون ہو تم؟ خاموش، چہرے پہ کپڑا ہے، کون ہو یار؟ چہرے پہ کپڑا اتارا، اندھیرا ہے، دیکھا امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آئے تہجد وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، ذکر الہی وہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اللہ ملتا ہے انسانیت کی خدمت سے، انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنے سے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکے۔